میرا یہ ویژن بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسی آرگنائزیشن کا مالک بنائے، اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا ادارہ دے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہو۔ سر سیاستدان بننے کا بچپن سے شوق تھا یا دولت آنے کے بعد بااثر شخصیت بننے کے بعد دل کیا کہ سیاست؟ جی بالکل، مجھے بچپن سے شوق تھا جی۔ یہ میں جب اپنی 8ویں کلاس میں تھا اس وقت میں نے لکھا تھا اپنی پارٹی کا منشور، پھر مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میں پارٹی نہ بنا سکا، میں اس کو چلا نہ سکا۔ پھر آپ نے خان صاحب کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ تو کیونکہ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہمارا نظریہ ملتا تھا۔ اگر وہ آ بھی جائیں میاں نواز شریف صاحب، تو بطور پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر وہ معافی مانگیں اپنے غلط کاموں پہ تو ان کو معاف بھی کر دینا چاہیے۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز۔ ناظرین کرام، اس وقت میں موجود ہوں N137 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چودھری اورنگزیب صاحب، جو کہ الکبیر ڈیولپرز کے چیئرمین بھی ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ چودھری اورنگزیب سن 2000 میں اوکارا سے خالی ہاتھ چلے اور لاہور آئے، اور صرف 22 سال کے مختصر عرصہ میں آج 500 ارب روپے کے مالک ہیں، جن کا وہ ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں۔ حال ہی میں چودھری اورنگزیب نے اپنی پارٹی پاکستان تحریک اتحاد کو پاکستان تحریک انصاف میں ضم کیا، اور عمران خان صاحب نے چودھری اورنگزیب صاحب کو N137 اوکارا سے اپنی پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی منتخب کر دیا۔ اتنے تھوڑے وقت میں اتنے بڑے بزنس مین کیسے بنے اور عمران خان صاحب کے ساتھ شامل کیوں ہوئے؟ آئیے ان سوالات کے جواب انہی سے جانتے ہیں۔ سر آپ نے الکبیر کیوں نام رکھا؟ اپنے سارے ڈیولپرز الکبیر کمپنیز کا نام؟ جی، الکبیر بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے۔ تو الکبیر کا مطلب ہے بڑا، سب سے بڑا، دا بگیسٹ۔ تو میرا یہ ویژن بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسی آرگنائزیشن کا مالک بنائے، اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا ادارہ دے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہو۔ اس معاملے میں نے بڑا بنانا ہے۔ جی ہاں جی، الحمدللہ جی، یہ ذہن میں تھی میری چیز۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے اس نام کو میں نے پک کیا، چوز کیا، اور اس نام سے میں نے اپنا ریئل اسٹیٹ کا آفس بنایا، اور وہ آفس دیکھتے دیکھتے پھر ویسے ہی اللہ کا جو صفاتی نام کا اثر ہے اسی طرح سے پھر الحمدللہ وہ آفس بڑا بھی ہو گیا، اور کاروبار بھی بڑا ہو گیا، ادارہ بھی بڑا ہو گیا۔ سر سیاستدان بننے کا بچپن سے شوق تھا یا دولت آنے کے بعد بااثر شخصیت بننے کے بعد دل کیا کہ سیاست؟ جی بالکل، مجھے بچپن سے شوق تھا جی۔ یہ میں جب اپنی 8ویں کلاس میں تھا اس وقت میں نے لکھا تھا اپنی پارٹی کا منشور، جب میں 13 سال کا تھا۔ ہاں جی، اور پھر مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میں پارٹی نہ بنا سکا، میں اس کو چلا نہ سکا۔ تو جب پھر اللہ نے وسائل دیے تو اس وقت پھر میں نے یہ اپنی پارٹی بنائی اور سیاست میں پھر پراپرلی میں آ گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ وسائل مانگتی ہے۔ اصل میں آپ کو تھوڑا سا سیاست سے پیچھے لے کر جانا چاہوں گا کہ اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک روایتی سیاستدان، سیاست بیسیکلی جو ہے وہ اقتدار کو حاصل کرنے کا نام نہیں ہے۔ میرے اندر جو موٹیویشن تھی نا، جو آپ کہہ لیں کہ میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، یا جو میرا ایک کہہ لیں کہ جس نے مجھے ہمیشہ موٹیویٹ رکھا، کبھی مایوس نہیں ہونے دیا، وہ یہ تھا کہ میرے دل میں نا ہماری پوری امت مسلمانوں کا درد تھا۔ میں بچپن میں جب چھوٹا سا تھا نا، میں دیکھتا تھا کہ یہاں افغانستان کے اوپر اٹیک ہو گیا ہے، یہاں جناب ہمارے فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں دیکھتا تھا کہ ہمارے جو ایران ہے وہ عراق کے ساتھ لڑ پڑا ہے، سعودی عربیہ یمن کے ساتھ لڑ پڑا ہے۔ یہ چیز نا مجھے بڑی تکلیف دیتی تھی کہ ہم مسلمان آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے اہل بیت ایک ہیں، ہمارے صحابہ کرام ایک ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ یار ہم نے نا اس پوری امت مسلمہ کے لیے میں کام کروں گا، میں اس پوری امت کو انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھا کروں گا۔ یہ بیسیکلی جو میری ذہن کی ایک اندر میری تحریک تھی نا، وہ کنورٹ ہوگی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف، کیونکہ آپ کو ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے اس طرح کا کچھ بھی کرنے کے لیے، تنظیم چاہیے ہوتی ہے۔ تو میں اپنی پارٹی بنائی، پھر میں نے جب اپنی پارٹی بنائی تو مجھے دوسری پارٹیوں سے آفر آنے لگی۔ جب میں نے دوسری پارٹیوں کے آفرز کو دیکھا، ان کے نظریات کو دیکھا، تو خان صاحب کا جو نظریہ تھا وہ میرے نظریے کے بالکل قریب تھا۔ کہ آپ نے خان صاحب کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہمارا نظریہ ملتا تھا۔ تو جب ہم نے کسی پارٹی کے ساتھ، کیونکہ ہمارا نام ہی اتحاد ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ساری پاکستانی قوم اتحاد کر لے، ساری پاکستانی قوم اکٹھی ہو جائے۔ میرا آج بھی نہیں، ساری پارٹیاں دیکھیں سیاسی طور پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، لیکن ہمیں پاکستان کی بہتری کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے۔ جہاں پاکستان کے فائدے کی بات آئے، جہاں امت مسلمہ کے فائدے کی بات آئے، جہاں انسانیت کے فائدے کی بات آئے، جہاں پوری دنیا کے فائدے کی بات آئے، تو ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں، خان صاحب کا توکل اللہ کے سوا کسی پر نہیں۔ خان صاحب کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور عوام کی دعائیں ہیں۔
तो जिसके साथ अल्लाह की मदद और अवाम की दुआएं हैं उसका रास्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक फिर आखिरी सवाल, मरीम नवाज साहब बाहर चली गई, बड़ी हो गई, शारदार से वापस आ गए। सकती। अगर वो आ भी जाएं मियां नवाज शरीफ साहब, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो आए आके इलेक्शन कंटेस्ट करें, इंशाल्लाह अवाम अपना फैसला सुनाएगी। अगर ये पहले भी कई बार नून लीग के रहनुमा बाहर गए और फिर वापस आए, बाहर गए और वापस आए, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम है, चाहे हमारे नाअहल हुक्मरान भी हैं, आखिरकार वो पाकिस्तानी हैं। तो बतौर पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि उनको अगर वो माफ़ी मांगें अपने गलत कामों पे तो उनको माफ़ भी कर देना चाहिए और मौका देना चाहिए। सबको पार्टिसिपेट करने का हक हासिल है। तो नाज़रीन, इसी के साथ जल्द ही इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।